هذه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق وتدلوا بها إلى الحكام اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم کہ کھا جائے کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے ناحق طور پر وانتم تعلمون اور تم کو تو معلوم ہے کہ ہم ناحق طور پر کھا رہے ہیں۔ پیچھے روزے کے متعلق احکام تھے۔ روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح سے لے کر شام تک بندہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے، کھانا حلال ہو گیا۔ اسی طرح حلال چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہیں وہ ایک وقت معین میں اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو جب وقت معین میں حلال چیزیں چھوڑنے کا بندہ عادی بن جاتا ہے تو حرام چھوڑنا اس کے لیے بطریق اولا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیچھے روزے کے احکام تھے کہ روزے کے اندر تمہاری پریکٹس ہو جاتی ہے، تمہیں ایک عادت بن جاتی ہے حلال چھوڑنے کی، یعنی اللہ کے حکم سے حلال چھوڑا ہے، ویسے تو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے حکم پر جب تم حلال چھوڑ رہے ہو تو حرام چھوڑنا بھی اللہ کا حکم ہے اور حرام سے منع کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں حکم دیا ہے کہ آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ناحق طریقے پر ایک دوسرے کے جو ہے نا مال پر قبضہ نہ کرو، نہ کھاؤ، کیونکہ حلال تم چھوڑنے کے عادی بن چکے ہو تو حرام چھوڑنا یہ ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن حکیم میں کئی جگہ پر حلال کھانے کی ترغیب دی ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین کی چیزوں میں سے پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پاکیزہ اور عمدہ چیزیں استعمال کرو۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے حلال اور طیب پاکیزہ اس کو کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ پاکیزہ مال کھاؤ اور واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ تو گویا کہ حلال کھانے کی قرآن حکیم نے جا بجا ترغیب دی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے معلم ہیں، پوری کائنات کے محسن ہیں، انہوں نے بھی حلال کھانے کی ترغیب دی ہے۔ احادیث مبارکہ بھی اکل حلال کی ترغیب دی گئی ہے اور حرام کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو حلال اور حرام یہ انسان کو جو ہے نا ایک معیار پر پہنچاتے ہیں۔ اگر بندہ حلال کھاتا ہے تو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اگر حرام کھاتا ہے تو اس سے بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل ابھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح مال ایک ضرورت زندگی ہے، مال جو ہے نا مال کے بغیر زندگی وہ بڑی عریضاً ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس مال کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، کچھ ذرائع حلال ہیں، کچھ ذرائع حرام ہیں۔ تو مال کا حاصل کرنا یہ بھی جو ہے نا جائز طریقے پر بھی ہے، ناجائز طریقے پر بھی ہے۔ تو مال جیسے جائز طریقے سے حاصل کرنا عبادت ہے، اسی طرح ناجائز طریقے سے حاصل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ممنوع ہے۔ جیسے چوری، ڈاکہ، دھوکے سے مال لینا، فریب سے مال لے لینا دوسرے کا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ حلال کھانے سے اللہ رب العالمین برکات پیدا فرماتے ہیں، حرام کھانے سے نحوستیں آ کر ڈیر لگا دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کا نظام اپنے پاس رکھا ہے۔ خود شریعت مطہرہ نے حلال کو حلال بیان کیا ہے، حرام کو حرام بیان کیا ہے۔ یہ انسانوں کے حوالے نہیں کیا کہ انسان جو ہے نا مل کر کوئی جو ہے نا بڑی گینگ مل کر یا کوئی بڑی حکومتیں مل کر یا بین الاقوامی طور پر پوری حکومتیں مل کر حلال اور حرام کا معیار مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے خود حلال کو حلال فرمایا اور حرام کو حرام فرمایا ہے۔ اور وحی الہی سے امتوں کی رہنمائی کی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ گویا کہ قانون ساز خود اللہ ہے، اللہ نے خود یہ قانون بنا کر دی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ کہ رب العالمین کے قانون میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، ان کو وقف عام رکھا ہے، بعض چیزیں بالکل مشترک ہیں، ان میں ہر کسی کا حق ہے۔
ان میں ہر انسان برابر کے حقوق رکھتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہوا ہے، ہوا ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، پانی ہو گیا، خضر و گھاس ہو گیا، اسی طرح آگ کی حرارت، اسی طرح غیر مملوک جنگلات جن پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، غیر مملوک جنگلات، غیر آباد پہاڑی جنگلات کی پیداوار، یہ سب انسانوں کا مشترک حق ہے، ان پر کسی کو مالکانہ قبضہ نہیں ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے انسان کو انفرادی ملکیت کا حق دیا ہے، انفرادی طور پر مالک ہے. جیسے انسان کا اپنا مال ہے، اپنا رقبہ ہے، اپنی پراپرٹی ہے، وہ خود مالک ہے. اور پھر اللہ نے انتقال ملکیت کا جدا قانون بنایا ہے کہ کوئی آدمی اپنی ملک کسی کو دینا چاہے، کوئی آدمی کسی کو رقبہ فروخت کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی آدمی کسی کو ہبہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اسی طرح میراث میں جو ہے نا رقبہ وغیرہ مل جاتا ہے، تو یہ انتقال ملکیت کا الگ قانون ہے. تو یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں مشترک ہیں ان سب کو پوری کائنات کے لیے، پورے انسانوں کے لیے حلال کر دی. اس میں سب کے حقوق برابر ہیں. اور بعض چیزیں ملکیت کے طور پر دے دی ہیں کہ یہ چیزیں تمہاری ملک میں ہیں، لہذا ان کو جو ہے نا مالکانہ طور پر تم استعمال کرو، آگے منتقل بھی کر سکتے ہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے قانون ہیں. تو گویا کہ فرمایا کہ یہ قانون جب اللہ نے بنا دیے تو ان قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے حلال کو حلال سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھا جائے. اور اس آیت کا شان نزول بھی ایک خاص واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو صحابہ آگے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، ایک زمین پر جھگڑا ہوا، ایک پلاٹ پر جھگڑا ہوا. مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا. اور مقدمے کا ضابطہ یہ ہے کہ جو مدعی ہو، جو دعویٰ کرنے والا ہو، اس کے پاس دو گواہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدعی کو دو گواہ نہیں کرو. انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ کو، جس پر دعویٰ کیا گیا تو اس کو فرمایا کہ تم حلف اٹھاؤ. وہ حلف اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت ان کو یہ ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جس میں یہ بتلایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور قسموں کے ذریعے معمولی مال لے لیتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے. تو پھر جو مدعا علیہ تھے نا وہ سمجھ گئے کہ میں جو ہے نجائز مقدمہ لڑ رہا ہوں، میں نجائز طور پر مال لے رہا ہوں. انہوں نے قسم ترک کر دیا اور وہ زمین مدعی کے حوالے کر دی. یعنی اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے ڈر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اللہ سے ڈر گئے اور انہوں نے وہ مال قسم اٹھانے سے انکار کر دیا اور مدعی کے وہ مال حوالے کر دیا. اس لیے فرمایا کہ اے لوگوں نجائز طور پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم حکام کے پاس ان کے مقدمے لے کر جاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ ایک فریق تم میں سے دوسرے کا مال گناہ کے طور پر کھائے. بعض لوگ بڑے چلبل لسان ہوتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں، خود وکیل ہوتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جج بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو زبان کی تیزی سے اگر کسی سے کوئی مال لے لیا اور جج نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ مال اسی کا ہے، لیکن وہ خود تو جانتا ہے نا کہ میں یہ نجائز طور پر لے رہا ہوں، یہ جائز طور پر لے رہا ہوں. تو جج کے اس کو دینے سے اس کی زبان کی تیزی سے جج نے جو اسے دے دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے حلال ہو گیا ہے. اگر واقعی وہ جانتا ہے، اسے پتا ہے، اس کا دل سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. اگر وہ جانتا ہے کہ میں جائز طور پر لے رہا ہوں پھر اس کے لیے حلال ہے. اگر جانتا ہے کہ نجائز طور پر لے رہا ہوں تو پھر اس کے لیے حرام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انما انا بشر وانتم تختصمون الی، اے لوگوں میں ایک انسان ہوں اور تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو، مقدمات لے کر آتے ہو. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فرمایا کہ شاید تم میں سے کوئی شخص معاملہ کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے. فَأَقْضَىٰ لَهُ، تو میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں. نحو ما اسمع منه، جیسے میں نے اسے سنا، یعنی میں اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے فیصلہ کر دوں. فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ، فرمایا جس کے حق میں میں فیصلہ کر دوں، تمہارے بھائیوں میں سے کسی حق میں فیصلہ کر دوں، تو یاد رکھو حقیقت حال سے صاحب معاملہ کو خود پتہ ہے. اگر پھر واقعہ وہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو لینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک قطعہ ہوگا، جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یاخذنه، وہ اس کو ہرگز نہ لے، فانما اقطع له قطعه من النار، کیونکہ میں اس کو جہنم کا ایک نگارہ دے رہا ہوں. تو جو آدمی ناجائز طور پر اپنی زبان کی تیزی سے کوئی مال لے رہا ہے، اگرچہ وہ مال جو ہے نا اس کا نہیں ہے، حق نہیں ہے، وہ جانتا ہے،
تو جج کے فیصلے سے لے رہا ہے یا کسی عدالت کے فیصلے سے وہ لے رہا ہے یا پنچایت کے فیصلے سے وہ لے رہا ہے یا علاقائی لوگ مل کر اس کو دے رہے ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا نہیں ہے، تو وہ یوں سمجھے کہ میں جہنم کا ایک کنارہ، جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہوں، دوزخ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہوں. یہ بڑے خطرناک معاملہ ہے. اس لیے فرمایا کہ حلال کھاؤ، حرام سے بچو. زبان کی تیزی سے یا وکلاء کو پیسے دے کر یا جج کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لینا، اس سے مال وہ حلال نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اور مال حلال کی بہت برکات ہے اور حرام کی بہت بڑی نحوستیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ حلال کھانے سے انسان کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا ہوتے ہیں، عمدہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور حرام کھانے سے برے اخلاق، اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اندر برے اخلاق آتے ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل صالح میں پاکیزہ کھانے کا، حلال کھانے کا بہت بڑا دخل ہے. اس لیے اعمال صالحہ اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے عقل حلال ضروری ہے. ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب، میں درخواست کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. حلال اور پاک کھانا شروع کر دو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا. تو یہ حلال کھانے کی بہت بڑی برکت ہے. تو فرمایا، ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا. 3 باتیں بتا دی، حلال کھایا، سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو سزایا نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج کل تو یہ حالات آپ کی امت میں عام ہیں، یعنی آپ کے لوگ امت ساری حلال کھا رہی ہے، بہت سارے مسلمان اس کے پابند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، آئندہ ابھی ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے، آئندہ زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے. ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تمہارے لیے کافی ہے. 4 صفات تیرے اندر آ جائے پھر اور کچھ بھی نہ ہو تو تمہارے لیے کافی ہے. فرمایا، ایک امانت کی حفاظت، کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھتا ہے اس کی حفاظت کرو. دوسرا سچ بولنا. تیسرا حسن خلق، اچھے اخلاق سے پیش آنا. اور چوتھا کھانے میں حلال کا اعتماد کرنا. یہ اگر تمہارے پاس ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر جو ہے نا تمہیں یہ کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب اور زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو جائیں. اور جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر وہ اس میں خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اور اگر اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے. اپنے ورثاء کے لیے حرام چھوڑ جاتا ہے نا تو وہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے عمل سے برے عمل کو دھو دیتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حلال جو ہے نا وہ کھانا چاہیے، حلال چھوڑنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا حرام چھوڑنا چاہیے. کہ اگر حرام چھوڑ کے دیا تو وہ جہنم کے لیے توشہ بن جائے گا، جہنم میں جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور ویسے بھی قیامت کے دن بہت بڑا سوال ہوگا، جیسے ہم 5 سوال سنتے ہیں قیامت کے دن. فرمایا ما تزال قدم عبد یوم القیامہ، اس وقت تک میدان محشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا حتیٰ یسأل عن 4، حتیٰ کہ 4 باروں میں سوال کیے گئے، 4 چیزوں کے بارے میں. عن عمرہ فیما افناہ، فرمایا عمر کہاں گزار کیا ہے. قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہ سوال ہوگا، عمر ہم نے تمہیں عمر دی تھی وہ کہاں گزار کیا ہے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں کہ جوانی کو کہاں خرچ کر دیا. اور مال کے بارے میں من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے مال کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. یہ سوال ہوگا، مال کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس پر کیا عمل کیا.
تو یہ مال کے بارے میں قیامت کے دن ایک مستقل سوال ہوگا. اس لیے وہی مال حلال استعمال کرنا چاہیے، حرام سے جو ہے نا وہ بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں آپس میں ناحق طریقے پر ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، ناحق طریقے پر ناجائز طریقے پر ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو. وتدلوا بها إلى الحکام، اور نہ لے جاؤ ان مال کے مقدمات حکام کی طرف، اپنے عدالتوں کی طرف. لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالإثم، تاکہ لوگوں کے مال کو ایک گروہ تم میں سے ناحق طور پر کھا جائے. تو ناحق طور پر جو مقدمہ ہے اس کو نہ لے کر جایا کرو. وأنتم تعلمون، اور تم بخوبی جانتے ہو کہ یہ مال ناحق ہے. تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جو مال میں جو فیصلہ کرا کے لے رہا ہوں یا میں جج سے لے رہا ہوں وہ کس طریقے پر میرے لیے حلال ہے یا نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو. اس لیے جان بوجھ کر ایسا نہ کرو، ناحق طور پر کسی کا مال نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ